اے ایس اسلامک انفو کی طرف سے السلام علیکم۔ خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ہی قیام پذیر تھے کہ یہود و نصارہ نے آپ کو قتل کرنے کی خطرناک منصوبہ بندی کی۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام سلام بن مشکم تھا۔ اس کا تعلق بنو نذیر سے تھا۔ یہ شخص اپنے قبیلے کا سردار اور تجارتی محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک بڑا تاجر تھا۔ سلام بن مشکم اور اس کی بیوی اسلام کے بہت مخالف تھے۔ جب قریش کے مقابلے میں غزوہ بدر کے دوران مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اہل مکہ کی قیادت کے لیے ابو سفیان کا نام دیا گیا، جس کا صرف و صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کس طرح غزوہ بدر میں ہونے والی شکست کا بدلہ لیا جا سکے۔ ابو سفیان نے بعض روایات میں آتا ہے کہ عہد کیا کہ جب تک وہ اس شکست کا انتقام نہ لے لے وہ نہ تو سر پر تیل لگائے گا اور نہ ہی غسل جنابت کرے گا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور ایک دن ایسا ہوا کہ اسے موقع مل گیا اور وہ 200 سواروں کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ رات کی تاریکی میں ابو سفیان نے یہودی قبیلہ کے ایک سردار کے گھر کے دروازے پر دستک دی، لیکن گھر والوں کی طرف سے دروازہ نہ کھولا گیا تو اس کے بعد ابو سفیان اسی قبیلہ کے ایک اور سردار سلام بن مشکم کے گھر جا پہنچا۔ سلام بن مشکم نے ابو سفیان کا استقبال کیا، گھر میں بٹھایا اور کھانے کا بھی انتظام کیا۔ انہوں نے مل کر شراب نوشی بھی کی اور سلام بن مشکم نے اہل مدینہ کے راز و نیاز کی باتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ غزوہ خندق کے دوران بھی سلام بن مشکم اور اس کی بیوی نے یہودیوں کو برگلانے میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ جب غزوہ خیبر کا واقعہ رونما ہوا تو سلام بن مشکم ان دنوں شدید بیمار تھا اور بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ یہودیوں کے منع کرنے کے باوجود بھی اسلام دشمنی کی وجہ سے یہ میدان جنگ میں چلا آیا اور لڑائی کے دوران مارا گیا۔ زینب جو کہ سلام بن مشکم کی بیوی تھی، اس کا والد اور چچا بھی اس جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ ان لوگوں کا شمار یہود کے بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ جب غزوہ خیبر میں زینب کے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کا والد اور چچا بھی مارا گیا تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کی سوچی۔ وہ عورت یہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے لیکن ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس عورت کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور کے کون سے حصے کا گوشت کھانا زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے گھر میں موجود بکریوں میں سے ایک بکری کو ذبح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ گوشت کا ٹکڑا علیحدہ کر کے اس ٹکڑے کے اوپر خطرناک زہر مل دیا۔ اس سازش میں یہود بھی برابر کے شریک تھے، کیونکہ زہر لانے میں ان سے مشورہ کیا گیا تھا اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ کون سا زہر زیادہ مہلک ہے۔ پھر اس زہر کو منگوا کر اس کو گوشت کے اوپر لگا کر گوشت کو پکا کر تیار کیا گیا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے فراغت کے بعد جب اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ ابو القاسم، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا اور وہ زہر آلود گوشت کا پکا ہوا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اور صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو کہا کہ نزدیک نزدیک آ جائیے، رات کا کھانا کھا لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نزدیک نزدیک ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ کھا لیا۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی گوشت کے ٹکڑے میں سے ایک لقمہ کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لقمہ منہ میں ڈالا تھا اسے فوراً اگل دیا اور صحابہ کرام سے بھی کہا کہ کھانے سے اپنے ہاتھ کھینچ لو، یہ گوشت کا ٹکڑا مجھے بتا رہا ہے کہ یہ زہر آلود ہے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد زینب کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، لیکن جب اس عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ میرا خامن، میرا والد اور چچا بھی خیبر کی لڑائی میں مارے جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، اور اگر آپ نبی کاذب ہیں نعوذ باللہ تو آپ کو اس بات کا علم نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی صفت یہ تھی کہ آپ نے کبھی کسی دوسرے کو اپنی ذات کی وجہ سے انتقام کا نشانہ نہ بنایا، لہٰذا آپ نے اس عورت کو بھی معاف فرما دیا اور اسے جانے دیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ 3 سے 4 صحابہ کرام شریک تھے، لیکن ان میں سے صرف بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کا ایک لقمہ کھایا تھا۔ زہر بہت مہلک تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی تکلیف کافی عرصہ تک محسوس کیا۔ ایک روایت کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں فرماتے ہیں، عائشہ جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا اس کی تکلیف ابھی تک محسوس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا تو آپ نے اس عورت کو معاف فرما دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زہر کی وجہ سے وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء کے حوالے کر دیا، جنہوں نے قصاص کے بدلے اسے مار ڈالا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔